السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ہے اردو مہینوں کے نام اور وجہ تسمیہ۔ المشہور فی اسماعیل ایام والشہور، یہ کتاب ہے شیخ علم الدین سخاوی کی۔ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ہر مہینے کے نام کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز چھپا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی بات چھپی ہوئی ہے۔ وہ کون سی بات ہے، کیوں نام رکھا گیا اور نام رکھنے کی وجہ کیا تھی، آج آپ کو اس ویڈیو میں یہی بتانے جا رہا ہوں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ محرم کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ مہینہ حرمت والا ہے، لیکن میرے نزدیک اس کی وجہ تسمیہ اس مہینے کی حرمت کو مزید عیاں اور مؤکد کرنے کے لیے اس نام سے موسوم کیا گیا، کیونکہ عرب اس مہینے کی حرمت کو دیگر مہینوں میں منتقل کرتے رہتے تھے۔ ایک سال محرم کو حرمت والا سمجھتے اور آئندہ سال میں اس کی حرمت کسی اور مہینے میں منتقل کر دیتے تھے اور اسے حلال جانتے تھے۔ سفر کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ عربوں کے گھر سفر اور جنگوں پر روانگی کے باعث رہنے والوں سے خالی ہو جاتے تھے، اور عربی زبان میں سفر المکان اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی جگہ انسانوں سے خالی ہو جائے۔ ربیع الاول اور ربیع الثانی دونوں میں ربی کا لفظ آیا ہے، تو اس کا مطلب سمجھیں۔ ربیع الاول کی وجہ تسمیہ یہ ہے، یہ ارتباء سے ہے، اور ارتباء گھر میں ٹکے رہنے کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس مہینے میں لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے تھے، اس لیے اسے ربیع کا نام دیا گیا۔ جمادی الاول یا جمادی الثانی کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس مہینے میں پانی جامد ہو گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ ان کے حساب سے قمری مہینے گرمی سردی میں تبدیل ہو کر نہیں آتے تھے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر قمری مہینے چاند سے منسلک ہیں تو لازمی بات ہے کہ یہ مہینے گرمی اور سردی تبدیل ہو کر آئیں۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ جس وقت انہوں نے ان مہینوں کو نام دیے تو اس وقت پانی سردی کی وجہ سے جم چکا تھا۔ جمادی کا لفظ مذکر اور مؤنث دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، چنانچہ جمادی الاول اور جمادی الاولیٰ دونوں طرح کہنا درست ہے۔ رجب عربی زبان کے لفظ ترجیب سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے تعظیم کرنا۔ یہ حرمت والا مہینہ ہے اور اس کی تعظیم کی جاتی ہے، اس لیے اسے رجب کے نام سے موسوم کیا گیا۔ شعبان کا لفظ تشعب سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے بکھرنا، منتشر ہونا۔ اس مہینے میں لوگ حرمت والے مہینے میں گھروں میں قید رہنے کے بعد لڑائی جھگڑے کے لیے باہر نکلتے تھے۔ رمضان کا لفظ رمضہ سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے سخت گرمی۔ عربی میں رمضۃ الفصال اس وقت کہا جاتا ہے جب اونٹنی کا بچہ گرمی سے پیاسا ہو جائے۔ شوال کا لفظ عربی زبان کے مقولے سے ماخوذ ہے، اور یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب اونٹ جفتی کے لیے اپنی دم اٹھائے۔ ذیقعدہ، اور اسے ذوالقعدہ بھی کہتے ہیں، قاف پر زبر پڑھی جائے، لیکن میں کہتا ہوں کہ زیر بھی پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ عرب اس مہینے میں جنگوں اور سفر کرنے سے گریز کرتے تھے اور گھروں میں بیٹھ جاتے تھے۔ ذوالحجہ میں ہے پر زیر پڑھی گئی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ زبر پڑھنا بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اس مہینے میں حج کیا جاتا ہے، اس لیے اس مہینے کا نام ذوالحجہ ہے۔